الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ مہر بتائے بغیر عقد نکاح کر لیا۔ سوال کیا گیا ہے، عقد نکاح ہوا تو سب شروط پوری تھیں، گواہ بھی موجود تھے اور ولی بھی حاضر تھا، لیکن نکاح اس طریقے سے کیا گیا، میں نے اپنا ہاتھ دلہن کے ولی کے ہاتھ میں رکھا، لیکن اس نے لکھا ہوا عقد نکاح کچھ اس طرح پڑھا، میں نے تیرا نکاح فلاں لڑکی سے کیا، لیکن اس میں مہر کا ذکر نہیں کیا۔ میں نے اس کے جواب میں قبول کے الفاظ دہرائے اور بعد میں دلہن کے ساتھ تھوڑی رقم پر متفق ہو گیا، تو کیا جو کچھ ہوا اور یہ نکاح صحیح ہے یا نہیں؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ و تعالی، اگر عقد نکاح میں مہر کا ذکر نہیں ہوا تو نکاح صحیح ہے، لیکن اس صورت میں بیوی کو مہر مثل دیا جائے گا۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، اگر مہر کا نام نہ لیا جائے تو عام اہل علم کے ہاں عقد نکاح صحیح ہوگا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ عز و جل کا فرمان ہے، لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ ومتعوهن، اگر تم عورتوں کو بغیر ہاتھ لگائے اور بغیر مہر مقرر کیے طلاق دے دو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، ہاں انہیں کچھ نہ کچھ فائدہ دو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 236۔ اور روایت کیا جاتا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے ایک ایسے شخص کے متعلق پوچھا گیا جس نے ایک عورت سے شادی کی اور اس کا مہر مقرر نہ کیا گیا اور نہ ہی اس عورت سے دخول کیا گیا، اور اسی حالت میں وہ شخص فوت ہو گیا، تو ابن مسعود رضی اللہ عنہما نے فرمایا، اس عورت کو اس کی عورتوں جتنا مہر دیا جائے گا، نہ تو اس سے کم اور نہ ہی زیادہ، اور اس عورت پر عدت ہوگی اور اسے وراثت بھی ملے گی۔ تو معقل بن سنان اشجعی رضی اللہ عنہ اٹھے اور کہنے لگے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بروا بنت واشق جو ہماری عورتوں میں سے تھی اس کے متعلق بالکل وہی فیصلہ کیا جو آپ نے کیا ہے۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے اور ترمذی نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے المغنی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 128۔ بغیر مہر کے نکاح کو نکاح تفویض کا نام دیا جاتا ہے اور اس کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم تفویض البضع، کوئی شخص اپنی بیٹی کا بغیر مہر نکاح کر دے اور کہے کہ میں نے تیرے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کی، اور مخاطب کہے میں نے قبول کر لی، اور اس میں مہر کا ذکر نہ کیا جائے جیسا کہ آپ کے ساتھ ہوا ہے۔ دوسری قسم تفویض المہر، یہ کہ عقد نکاح میں مہر کا ذکر تو کیا گیا ہو لیکن اس کی تعیین اور تحدید نہ ہوئی ہو کہ کتنا دیا جائے گا۔ مثلا دلہا ولی کو کہے کہ میں اتنا مہر ادا کروں گا جتنا تم چاہو گے، یا پھر ولی دلہا کو کہے جتنا آپ چاہتے ہیں مہر ادا کر دیں، یا اس طرح کے اور الفاظ۔ ان دونوں صورتوں میں مہر مثل دیا جائے گا، اور مہر مثل کی تحدید قاضی کرے گا تاکہ اختلاف اور نزاع ختم ہو جائے، اور اگر وہ قاضی کے پاس جائے بغیر ہی کسی پر راضی ہو جائیں تو بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ حق ان دونوں کا ہے، کسی اور کا نہیں۔ زاد المستقنع میں درج ہے تفویض البضع صحیح ہے اور تفویض المہر بھی صحیح ہے۔ اس صورت میں عورت کو عقد نکاح میں مہر مثل ملے گا اور اس کو حاکم اور قاضی متعین کر کے لاگو کرے گا، اور اگر وہ اس سے پہلے ہی دونوں راضی ہو جائیں تو جائز ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں، قولہ، اور اگر وہ اس سے قبل راضی ہو جائیں، یعنی اگر وہ قاضی اور حاکم کے پاس گئے بغیر ہی راضی ہو جائیں تو حق ان دونوں کا ہے، یعنی اس میں کوئی حرج نہیں۔ چنانچہ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم قاضی کے پاس کیوں جائیں بلکہ ہم آپس میں اتفاق کر لیتے ہیں، خاوند کہے کہ مہر 1000 اور بیوی 2000 مانگے، اور لوگ اس کا درمیانہ حال نکال کر 1500 وغیرہ کر دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ان دونوں سے حق تجاوز نہیں کرتا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الشرح الممتع جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 305۔ اس سے آپ جان سکتے ہیں کہ نکاح صحیح ہے، اور جس مہر پر خاوند اور بیوی متفق ہو گئے ہیں، اگر بیوی عقل مند ہے تو وہ مہر صحیح ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 111127۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔